الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فصل لربك وانحر. صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فقال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک دن میں اور اس مبارک جگہ میں ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی مجلس، تھوڑی دیر دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات کہوں اولا تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو بات سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی یہ ارادہ اور یہ عزم لے کر بیٹھے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ سب انشاءاللہ دیکھو میرے عزیزوں، ذو الحجہ کا مہینہ چالو ہو چکا، آج 2 تاریخ ہے، چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت۔ یہ مہینہ پورے سال کے ہر ایام سے بہتر یہ ایام ہے، اور ان ایام کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ وہ قسم قرآن میں کیا اٹھائی ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف گئے ہیں، اور سب کا ایک ہی قول ہے کہ ولیال عشر سے مراد وہ 10 راتیں جو آگے بتائی گئی ہیں، وہ یہی 10 راتیں مراد، وہی 10 راتیں مراد ہے کہ اس کے اندر جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کی تعداد بڑھا۔ یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ باقی جو سال کے ایام ہیں، باقی جو سال کے دن ہیں، ان دنوں سے افضل اس دنوں میں سبحان اللہ کہتا۔ ان دنوں کے اندر تکبیر کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف ایام تشریق نہیں ہمیں تکبیر نہیں کہنا ہے، ایام تشریق جو آئیں گے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی سے لے کر فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تکبیر تشریق کہنا ہے وہ یہ ہے لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کو بلند آواز سے ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق کہنا، اور عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے تو آہستہ سے پڑھیں، کیا کہیں آہستہ سے ہر نماز کے بعد سمجھنے والی سب چیز۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی قسم اٹھا لی ولیال عشر کہ یہ طاقات ہے، طاقاتوں کی قسم کھاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کوئی معمولی قسم ہے، وہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس لیے ان ایاموں کی فضیلت کہ جتنا ہو سکے نفل عبادات، دعاؤں کا، گناہوں سے توبہ کا جتنا ہو سکے اہتمام ان ایاموں کو یہ گزر کرنا ہے۔ باقی تو ہو سکے تو ہو سکتے تو روزے رکھیں، روزے الحجہ تک پورے دن کے روزے رکھیں، عید کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، مستحب عمل ہے، جو رکھے تو بہتر ہے اور جو نہ رکھے اس کو طعنہ تشریح نہیں دینا ہے، جو رکھے گا اس کو ثواب ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس ذو الحجہ کے دنوں میں ایک دن آتا ہے عرفہ کے دن کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یکفر السنة الماضیة والباقیة، کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے
اس کے پچھلے سال کے پورے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو آنے والا اگلا سال ہے اس کے بھی اگلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عرفات کے دن کا روزہ رکھیں، اکیلے میں سب انشاءاللہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں۔ یہ پچھلے سال کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ویسے تو جو حج کے ایام ہے یہ پورے 3 مہینے گنے جاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، رجب۔ ان میں سے یہ خاص ایام ذو الحجہ کے آتے ہیں کہ بھائی حاجی جمرات کرے گا، اس کے بعد کنزریوں کو پھینکے گا، اور جو اراکین ہیں ان کو ادا کرے گا، نحر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فصل لربک وانحر، کہ تم نماز پڑھو اور نحر کرو، یعنی قربانی کرو، کہ بھائی تم عید کی نماز پڑھو اور اس کے بعد قربانی کرو۔ یہ قرآن شریف سے دلیل ملتی ہے، اس چیز سے قرآن شریف سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ ہم قربانی کی۔ اب اس کے بعد سنیں کہ قربانی ہے کیا چیز۔ پچھلے ہفتے آپ کو فصیلت بتا دی گئی تھی کہ کہاں سے قربانی کا وجود ہوا اور یہ قربانی ہم پر کیسے لازم ہو، کیسے واجب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هي الاضحیہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ایک سنت ہوتی ہے کوئی بھی ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینے کی سنت ہے، بیٹھ کر پینے کی سنت ہے، پیشاب بیٹھ کر کرنا سنت ہے، یہ سب چیزیں سنت ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خطرہ کرانا سنت ہے، لیکن کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو بنا خطرہ کرائے رہ سکتا ہے؟ یا کوئی ہے جو بنا خطرہ کرائے مسلمان ہوا ہو؟ بھائی بتاؤ نا، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی جو سنت کے معنی ہے یہ طریقہ ہے کہ یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہمارے جدہ ان کا طریقہ ہے یہ، اور ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ ہم اس طریقے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اس طریقے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ آج آپ بیان سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا جانور ڈھونڈا جائے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیوب نہ ہو۔ وہ کون سے عیوب نہ ہو؟ بھائی آنکھ سے کاڑا نہ ہو، بھائی لگڑا نہ ہو، بھائی اچھا کشتنڈا بالکل فرما موٹا جانور ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے اور اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ ہمیں ان ایسے عیوب کی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ایسا جانور خریدو جن میں عیوب نہ ہو، اور ایسے ہی جانور کی قربانی۔ تو کیا میرے بھائیوں جانور کے عیوب تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بغیر جانور کے، جو بغیر عیوب کا جانور ہوگا اس کو خریدیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر عیوب کے جانور کی قربانی قبول نہیں کریں گے۔ بھائی جس کے اندر عیوب ہوں گے، جس کے اندر عیب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ قربانی تھوڑی سی جائز ہوگی۔ بتاؤ بھائی جائز ہوگی؟ صحیح ہوگی جس کے اندر عیب ہوں گے، اور جو بغیر عیب کے ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو ایسے ہی جب جانور کے اندر ہم عیب تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یہ بغیر عیب کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اندر بھی تو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر بھی تو جھانکنا ہے، ہماری غربان میں بھی تو جھانکنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ کیا جانوروں کے اندر ہم عیب دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر عیب نہ دیکھیں کہ ہماری قربانی ایسے قبول ہو جائے گی کہ ہمارا حرام مال نہ دیکھا جائے گا؟ حرام مال سے، سود کا کاروبار سے، کسی کا چوری کے مال سے قربانی کرے گا، کسی کو لوٹ کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کے گھر سے بغیر جانور چرا کے، کیا ایسے کام کر کے وہ قربانی کرنے کے لیے اپنی قربانی کرے گا تو کیا ایسی قربانی قبول ہو جائے گی؟ ہمیں بھی تو عیوب سے پاک ہونا ہے بھائی۔ قرآن شریف کی آیت کیا کہتی ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقویٰ، تمہاری خوشی اور تمہارا دل پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ قربانی کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ قربانی کو خوش دلی سے کرو، اچھے مزاج کے ساتھ کرو، اور وہ کیسے ہوگی؟ اب آپ کو ایک بات اور بتا دیں مزیدار، وہ بات یہ ہے
کہ آج کل ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. وہ ماحول کیسا ہے کہ بھائی قربانی کے ایک دن پہلے جانور خریدیں گے تاکہ ہمیں پریشانی نہ آئے. اور کچھ تو ایسے ہیں فون کر دیا ہے قصائی صاحب کو کہ ہاں قصائی میاں یہ جانور فوٹو بھیج دیں آپ، ہم آپ کو اس میں سے پسند کر لیں گے اور یہ جانور کو متعین کر دیں اور ہم آپ کو فون کریں گے قربانی کے دن جانور کر کے گوشت ہمارے باقی تقسیم کر دینا اور جو بچہ ہے وہ ہمارے گھر پر بھیج دینا. یہ عالم ہو چکا ہے حکومت کا. اللہ اللہ جو قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے کیا حضرت اسماعیل جو بتایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کیا ہم اس قربانی میں اتر پا رہے ہیں؟ بالکل کیسے اتر رہا ہے آپ بتائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پر چھری پھیری تو وہ قربانی ہوئی، لیکن وہاں ایک آزمائش تھی، محبت کی آزمائش لینا تھا، دل کی آزمائش لینا تھا. کیا میرا بندہ اس مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہ جو سب سے پیاری چیز جو اس کے دل کے قریب ہے، جو اس کی جان ہے، جو عزیز ہے، کیا یہ اس کی میں اس سے قربانی مانگوں گا تو یہ اس کی قربانی دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشن میں کامیاب ہوئے اور ان کی آزمائش میں پرزور کامیابی کے ساتھ. آج بھائی ہمارا جی کیسے لگے گا؟ اس جانور سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟ اگر ہم 2 دن 1 دن پہلے ہم اس جانور کو خرید رہے ہیں تو ہمارا ربط اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا بنے گا؟ ربط تو وہ بنے گا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. وہ کیسا تھا کہ بھائی بچپن سے ان کی پرورش کی تھی، ان سے محبت کری تھی، انہیں کھلایا تھا، پلایا تھا، ان کو بیٹا تھا اور ان کو محبت. آج ہم اپنے جانوروں کے ساتھ کہاں، ہمیں وقت ہی کہاں ہے ہمارے جانوروں کے ساتھ محبت کرنے کا؟ 1 دن 2 دن پہلے جانوروں کو خریدتے ہیں اور وہیں کے وہیں ان کو ذبح کروا دیتے ہیں. بھائی اصل طریقہ یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو 10 یا 15 دن یا 1 مہینے یا ہو سکے تو 1 سال پہلے اس کو خریدیں، اس کی پرورش کریں، اسے پالیں، اسے اچھا سے اچھا کھلائیں، اسے مولا تازہ پاپا بنائیں. اور جب اس کی قربانی ہو رہی ہو، جب اس کی گردن پر چھری پھیری جا رہی ہو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو. یہ ہے محبت، یہ ہے قربانی کا فلسفہ. آپ کو لگے کہ ہاں مطلب کچھ چیز پیاری میرے اندر سے جا رہی ہے، میری چیز، کوئی میرا محبوب کوئی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ جو جدا ہو رہا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو رہا ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں یا کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. ہاں یہ میری محبوب تھی، یہ میرا پیارا تھا، یہ میرا عزیز تھا، میرے بچوں کو اس سے محبت تھی، میری بیوی کو اس سے محبت تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ بھائی قربانی کرنا ہے تو میں نے اس کو قربانی کی. یہ قربانی کا فلسفہ کہ ہم اس پہ اتر رہے ہیں. ذرا سوچ اور فکر کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں. اس لیے آج ابھی سے لازم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قربانی کے جانور کو پہلے خریدیں گے اور اس کی خوب خدمت. یہ ثواب کا کام ہے، یہ اس کو کھلانا پلانا ثواب ہے. اس لیے آج ابھی جمعے کے بعد ہی نکل جائیں اور جانوروں کو خریدیں گے بھائی سب انشاءاللہ. اب آگے یہ چیز سمجھیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس شخص پر واجب ہے. اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. تو بھائی قربانی کا سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ نصابی، 7.5 تولہ سونا یہ موجود ہو یا اس کے برابر قیمت موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ضرورت کا جو سامان ہے اسے ہٹا کر، ایسا نہیں کہ جو ضرورت اصلیہ کا سامان اسے ملا کر نہیں، ضرورت کے علاوہ جو سامان ہے اس کو ہٹا کر جس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو تو وہ قربانی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں قربانی کرنا چاہیے 20-30 ہزار روپے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کے سال میں ایک ہی بار آپ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز مانگتے ہیں اور ہمیں یہ دینا چاہیے. سمجھ گئے بھائی سب چیزوں کو. دوسری چیز یہ کہ بھائی جب ہم منڈی جائیں تو جانور کیسا تلاش کریں. جانور ہوتے ہیں 3 یا 4 طرح کے. ایک ہے اونٹ، بڑا جانور جس کے اندر ہوتے ہیں 5 حصے. نہیں، اونٹ جس کے اندر 7 حصے، اس کی جو سال جو مقدار ہے وہ ہے 5 سال کی.
اور جو بھینسیں وغیرہ گائے وغیرہ یہ جو ہے اس کی 2 سال کی، اور اس میں بھی 7 حصے ہوں گے، اور جو چھوٹے جانور ہیں بکری بکرا اس کو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم نہ ہو، 1 سال سے اوپر ہونا ضروری ہے، 1 دن ادھر نہ ہو 1 دن ادھر ہونا ضروری ہے، سمجھ لو 1 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو جو بکرا وغیرہ، اور جو دمبا بھیڑ ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف حدیث میں اسی کی صراحت ہے اسی جانور کے لیے کہ اگر اس کو ایسا دمبا ہو جو 1 سال والے جانوروں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے جو 6 مہینے کا ہو، تو اگر وہ سال والوں کا جیسا لگے تو 6 مہینے کا دمبا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، صرف یہ دمبے کے لیے، بکرے کے لیے یہ حدیث میں صراحت نہیں ہے، بکرے کے لیے اجازت نہیں ہے، دوسرے جانور ٹھیک ہے بھائی، چھوٹا جانور 1 سال کا ہونا ضروری ہے اور وہ ایک ہی حصہ رہے گا، ایک ہی شخص کے لیے رہے گا۔ دوسری چیز یہ سمجھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کس کی طرف سے کرنا ہے، کہ بھائی پہلے تو جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے ہی قربانی کرے گا، یہ ایسا ہے کہ بھائی میرے اوپر قربانی واجب ہے لیکن میرے والد صاحب گزر گئے، گھر میں کوئی زندہ نہیں ہے یا وہ اس دنیا سے رحلت ہو گئے تو ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، نہیں بھائی ان کا تو جانا تھا وہ چلے گئے، پہلے آپ اپنے ذمے کو ثابت کریں، اپنے ذمے کو ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے اندر اتنی وسعت ہے تو آپ اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنے لیے کرتے تھے اور ایک قربانی پوری امت کے لیے کرتے تھے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں دونوں کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے ذمے کو واجب ادا کرنا، اپنے ذمے سے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کی طرف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم ایک جگہ میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا، میں نے کہا بھائی قربانی کس کی جانب سے ہے، تو میں نے وہی چھری پھیر دے، تو انہوں نے کہا تو یہ قربانی تو کسی کے نام سے نہیں اللہ کے نام سے قربانی، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے نام سے قربانی، ارے وہ تو ہے اللہ کے نام سے قربانی، مسئلہ تو یہ آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ پہ واجب ہے، اللہ کے نام سے قربانی کرے، اللہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا مگر نہیں مانے، میں نے کہا بھائی آپ کے نام سے قربانی نہیں، ہمارے نام سے نہیں اللہ کے نام، ارے بھائی آپ کے نام سے قربانی ہے، آپ پر یہ واجب ہو چکی ہے، اب آپ اپنے نام سے اسے قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی غیر کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے جانور، اس چیز کا بھی خیال کریں۔ تیسری چیز یہ آج بڑا شکار ہوتا ہے، کوئی شکار کیوں ہوتا ہے کہ بھائی قربانی میں ہی کیوں پیسہ خرچ کرنا، جانور میں ہی کیوں پیسہ خرچ کرنا، 20-30 ہزار روپے اتنا پیسہ اس میں ہی کیوں خرچ کرنا۔ آج کل کے نوجوان جو بڑی نسل ہے جو اپنے آپ کو شاطر دماغ کہتے ہیں، جو ایک کہتے ہیں نا اپنی زبان میں شاعر ہوتے ہیں، شاعر جنہیں کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ بھائی عقلی طور پر کہ جانور کو ذبح کرتے ہو، ایک بے جان کو مارتے ہو، اس سے بڑھیا کسی غریب کو پیسہ دے دو، کسی غریب کی مدد کر دو، اپنا اپنی گھوڑے دوڑاتے ہیں اپنی طرف سے، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کوئی لڑا ہے اس کو یہ دلوا دو، اس کی غریب کی گھر کی مدد کر دو۔ ارے میرے عزیزو، میرے پیارو، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو ہمیں پتا ہے آپ کو بقرعید کے دن یہ سارے مسئلے یاد آئیں گے، سارے غریب آپ کو اسی دن یاد آئیں گے۔ آپ روز پیزا برگر دکانوں میں 1.5 لاکھ کی بائکیں لے کے گھوم رہے، 40 1 لاکھ کے پاس آپ کے پاس موبائل ہے، تب آپ کو غریبوں کی حمایت اور غریبوں کی یاد نہیں آتی ہے۔ تب آپ اچھے سے اچھے ہوٹل میں اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں، ریسٹورینٹ میں لے کے جاتے ہیں، انہیں اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بٹر چکن کھلا رہے ہیں، مغل مسلم کھلا رہے ہیں، سب چیز انہیں کھلا رہے ہیں، تب آپ کو یہ بقرعید کی قربانی یاد نہیں آتی۔ اس دن غریبوں کو یاد کرا کرو نا، اس دن اپنے پڑوسیوں کو یاد کرا کرو، اس دن بیواؤں کو یاد کرا کرو، کیوں یاد نہیں کرتے ہو اس دن؟ اسی دن سب کو یاد آتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ مذہبی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، یہ غیر ہم پر تعالیٰ تشریح کرتے ہیں کہ تم یہ بے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، بے جان کو ذبح کرتے ہو، کیا ملتا ہے اتنا خون بہا کر، کیا ملتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے، ہم آپ کو حدیث سے نہیں، ہم آپ کو عقلی طور پر دلیل دیتے ہیں۔ وہ عقلی طور پر ہم آپ کو کیا دلیل دیتے ہیں کہ بھائی غریبوں کی مدد کرنا کسی کو ہاتھ میں پیسے دے دینا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ملک کی معاشی ایکٹیویٹی کا پہیہ بھی چلانا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معاشی ایکٹیویٹی کا پہیہ بھی چلانا ہوتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں وہ پہیہ کیسے چلتا ہے۔ جب قربانی کے جب بقرعید سال میں ایک بار آتی ہے تو کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ پورے سال جس شخص نے بکرے کا گوشت یا جانور کا گوشت نہیں چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قربانی کا گوشت نصیب کرتا ہے۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی پتا ہوگا ایسا شخص ہاتھ اونچا کر کے جو بغیر قربانی کے گوشت کے رہ جاتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، ہر ایک بند غریب سے غریب طبقے تک کو گوشت نصیب ہوگا. یہ مدد ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی قربانی جب ہوتی ہے تو اس کے کھال سے کتنے لیدر کے جوتے، لیدر کی جاکٹیں، کتنا معاشی کام ہوتا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں یہ سب چیزیں جاتی ہیں. تیسری چیز یہ کہ آج خود جو دوسرا طبقہ ہے مسلم لوگ ہیں، یہ ہر ایک شخص جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی بقرعید کا انتظار کرتے ہیں. پورے سال سے جانوروں کو تیار کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں بڑھاتے ہیں تاکہ بھائی ہمارے پورے سال کا خرچہ چل جائے. اور جو مسلمان بھائی ہے وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ میری عید صحیح سے بن جائے. اب آپ بتاؤ کہ یہ مدد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کتنی مدد ہو رہی ہے؟ لاکھوں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. لاکھوں کروڑوں بکرے بکتے ہیں اور کتنا معاش چل رہا ہے. لاکھوں کروڑوں کی انکم ہو رہی ہے اس کے ذریعے. کتنے بکرے بکتے ہیں اس وقت. ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا طریقہ غلط نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے بھی ہماری مدد ہو رہی ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہماری معاشی ایکٹیویٹی کا پہیے کو ہمارا چلانا ہے. اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر چلتے ہیں ان بکرا بیچ کے اور جانوروں کو بیچ کے. تو اس لیے اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی تم قربانی کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں آپ کے نئے مسلم دوست بہت سے، کیا ملتا ہے بے جان کو ذبح کرتے ہو، ایک بے جان کے اوپر چھری پھیر دیتے ہو، کیا مطلب ہے؟ تو پہلے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضحیہ، کہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ. پہلے تو یہ. دوسری چیز جو میں نے یہ بتائی ہے کہ بھائی یہ ہمارا، اور زیادہ بحث بازی کسی سے نہیں ہو، طریقہ ہے، کریں گے ٹھیک. یہ چیز عقل میں نہ آئی تبھی تو مزہ ہے نا یار. عقل میں آ جائے تو پھر کس عبادت میں مزہ ہے؟ کسی کیا چیز ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کی فروخت کی کوئی چیز، اس نے آگے جا کے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ بھائی میں نے اس سے کوئی چیز خریدی، اور اس نے جس شخص نے خریدی اس شخص نے کہا کہ بھائی جو ہمارے آپس میں بیع شرا ہوئی ہے یہ چیز کا کیا معاملہ؟ اس شخص نے وہ بدل گیا کہ ایسا کرو آپ گواہ موجود کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی گواہ تو نہیں ہے، لیکن ایک شخص صحابی آ رہا ہے، تو صحابی سے کہا کہ بھائی ایسا معاملہ ہے تو کیا تم میرے اس میں گواہی دے سکتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ بالکل میں گواہی دے سکتا ہوں. اور وہ صحابی ڈٹ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بیع شرا کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم تو موجود بھی نہیں ہو، پھر بھی تم تو موجود بھی نہیں تھے جب ہم نے بیع تجارت اور ایجاب کو قبول کیا تھا، جب ہم نے لین دین کیا تو اس وقت تو تم موجود بھی نہیں تھے. تو تم اتنے اطمینان کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا اور آپ نے اس کو رقم ادا کر دی تھی؟ تو اس صحابی کا جواب سنیے. وہ صحابی آگے کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ واحد اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ عرش پر ہو کر آ گئے ہیں، آپ نے اتنا، آپ ہر بات جو کہتے ہیں ہم نے یہ تک یقین کر لیا کہ آپ براق پر سوار ہو کر کیا کہتے ہیں آسمانوں پر گئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. جب ہم غیبی باتوں پر آپ پہ یقین کر رہے ہیں تو یہ اتنی سی چھوٹی بات پر آپ پہ یقین کرنے میں کیا دقت ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا؟ بھائی مزہ تو تب ہے نا جب ہماری عقل میں کوئی چیز آ ہی نہیں رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ قربانی کرنا ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ کے جو فیصلے سارے اڑ چکے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کیسے کر دوں، میں اپنے لخت جگر کی قربانی کیسے کر دوں، میں اس کے گردن پہ چھری کیسے پھیر دوں، نہیں آ رہی عقل میں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کروں. لیکن حکم تو اللہ کا آ گیا ہے نا، حکم تو اللہ کا ہے نا. بس یہی چیز تو ایسے، یہی تو عبادت ہے، اسی میں تو مزہ ہے، یہی تو مزہ آتا ہے کہ نہیں عقل میں آ رہی ہے پھر بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ کے مقرر ہوں گے، ایسے تھوڑی مقرر ہو جائے کہ بھائی ایک چیز پتہ لگ رہی ہے اور بتا دیا. مزہ تو تب ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی یہاں سے سیدھے چلے جاؤ وہاں تک، اب آپ پوچھتے جا رہے ہیں ادھر سے کہاں سے. مزہ تو تب ہے جب بالکل سراسر نکل جاؤ اور وہیں پر جا کے پوچھو اور پتہ لگے کہ ہاں پہنچ گیا اور بنا کسی سے پوچھے. یہی بات ہے. تو قربانی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے، بولو میرے ساتھ، کرنا ہے.
ہاں قربانی سمجھ میں آئے نہ آئے یہ کرنا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس کو مشکل نہ بنائیں، اس کو آسان بنائیں، اس کو آسان بنائیں۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، میں نے بھی صاحب آپ کو بتا دیا کہ جس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی کرے، اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے، ثواب ملے گا۔ وہ دور پر چل کے قربانی کر رہا ہے کہ بھائی میں صاحب نصاب نہیں تھا لیکن پھر بھی میں قربانی کر رہا ہوں۔ قرضہ لے کر قربانی نہ کریں، نہ کہیں قرضہ لے کر قربانی نہ کریں۔ ہاں، اور گھر والے جو ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اپنے بچوں پر سب پر اپنی اپنی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں، اب چاروں بھائیوں کا بزنس ایک ہے، کیا ہے؟ بزنس ایک ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی کمائی اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے اور قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم چاروں بھائیوں کا پیسہ الگ الگ کریں اور ان کی معیشت کو الگ الگ کریں تو الگ الگ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کے اوپر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو دو مسئلے ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ ایک ساتھ چاروں بھائی قربانی ان پر واجب ہی نہیں ہے اور ایک ساتھ وہ قربانی کر بھی نہیں سکتے کہ بھائی چاروں بھائی مل کر ایک بکرا لیا ہے، ایک جانور لیا ہے تو یہ قربانی واجب نہیں ہے، اور الگ الگ تو ان پر قربانی واجب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسری چیز یہ کہ جب منڈی جائے تو جانور کو دیکھیں کہ بھائی لنگڑا تو نہیں ہے۔ لنگڑے ہونے کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان 4 ٹانگیں ہیں، 4 ٹانگ میں سے آپ اس کو چلا کر دیکھیں، اگر وہ چل کر جا رہا ہے اور چلنے میں اس نے اپنی جو ٹانگ اس کی لنگڑی ہے، جو ٹانگ سے وہ معذور ہے، اگر اس ٹانگ کو وہ زمین پر رکھ ہی نہیں رہا ہے تب وہ عیبدار ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ کیا ہے وہ؟ عیبدار ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور جانور اتنا مرا اگر بھی نہ لے کہ بالکل ختم شدہ ہی ہو اور ایسا لگے کہ آپ اس کو آپ کو تو آپ کی قربانی دینی پڑ جائے اس کی جگہ، ایسا جانور بھی نہ لے۔ بڑھیا موٹا تازہ جانور، اچھا فرما موٹا تازہ جانور جس کے اندر خدا ہو، اچھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیونکہ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قربانی نہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو یہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اون والے ہیں، جو دمبے وغیرہ ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہر ایک اون کے بدلے میں بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ بھائی جب قربانی جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آئے، یہ ہماری نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ جو کھال، جو سین، جو آپ چیزیں آپ نے ویسٹ کر دیا، جن کو آپ نے پھینک دیا، وہ بھی ہمارے لیے کار خیر کا ذریعہ بنی تھی۔ اس لیے کوئی یہ چھوٹا اور کوئی معمولی عمل نہ سمجھے۔ اور ایک میری طرف سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اس شخص نے قربانی نہیں کی تو وہ میری عیدگاہ کی جانب نظر نہیں آنا چاہیے۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے انکار کر دیا گیا ہے کہ اس کو عیدگاہ میں گھسنے ہی نہ دیا جائے، بالکل کنارہ تشریف اختیار کر دیا جائے کہ بھائی تیرے اوپر جب قربانی واجب تھی تو نے قربانی نہیں کی، دوسری چیزوں میں تو نے پیسہ ضائع کیا، تو اب تیرے یہاں مسجد میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، عیدگاہ میں بھی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے یہاں کوئی قابل نہیں۔ یہ وعید ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اگر اس نے قربانی نہیں کی تو اسے عیدگاہ میں گھسنے نہیں دیا جائے۔ تو بھائی جس شخص پر قربانی واجب ہے ہر ایک یہ محنت کرے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قربانی کریں گے، ویسے انشاءاللہ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس نیک عمل میں کار خیر میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو مین مسائل ہیں وہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں۔ سنت ادا کرنے سے